اب میں دعوت خطاب دوں گا حافظ محمد وسیم متعلم مرکز الفرقان الاسلامی 15 ونار کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد سلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر بہار جن کی ہے بس رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سامعین گرامی قدر، آج کی میری تقریر کا موضوع نموس صحابہ ہے۔ آپ حضرات بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں آئی ہو، ان جیسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابیت رسول کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم الصادقون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ۔ یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ تو پھر شاہ نے کیا خوب کہا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہو۔ سامعین گرامی قدر، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پالو گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ سامعین گرامی قدر، اے میرے غیور مسلمانوں، غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان جان نثاروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے پروانے کیسے ملے۔ تو طریق عراق پلٹ گئے اور دیکھئے کہ حضرت بلال کو گرم دیگ پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور یاسر کو تڑپا کر شہید کر دیا۔ لیکن حال تو یہ ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے ایمانی طاقت کی وجہ سے کفر کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو پھر شاہ نے کیا خوب کہا ہے، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ والسلام۔